جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ خرست لہ نخلۃ فی الجنہ، رواہ الترمذی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ یہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم روایت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ اس طرح کی جو فضائل والی احادیث ہے اس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ تھے، اور صحابہ سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ نمازیں چھوڑ دیتے، وہ روزے چھوڑ دیتے، وہ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے، وہ اور دین کے فرائض چھوڑ دیتے اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کہتے رہتے، یا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کی تسبیح کہتے رہتے۔ نہیں، وہ تو پوری عبادت کرنے والے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اللہ کے رسول ان کو کوئی بات بتاتے اس پر عمل کرتے تو جنت میں ایک درخت ان کے لیے لگ جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فضائل کی روایات کا بھی تب انسان کو فائدہ ہے جب انسان فرائض کے اوپر عمل کر رہا ہو۔ فرائض سے غفلت برت رہا ہے اور صرف فضائل پہ لگا ہوا ہے یا نوافل پہ لگا ہوا ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ جس رب نے یہ فضائل دیے ہیں اسی کی نافرمانی میں لگا ہو گیا اور پھر اسی رب سے جو ہے امید رکھ رہا ہے کہ جنت ملے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ پہلے فرائض ہیں اور ان فرائض کے ساتھ پھر یہ اضافی ہے، انسان جب فارغ وقت ہو تو ذکر کرے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، کچھ اور بھی ذکر اذکار ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت اس کے لیے لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔